سورہ مبارکہ الفرقان آیت نمبر 30۔ اللہ کا کلام جس میں اللہ اپنے حبیب کے کلمات کو، الفاظ کو قرآن کے عنوان سے بیان کر رہا ہے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ الفاظ کسی اور کے ہوں مگر وہ قرآن کہلائیں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، مگر یہ قرآن ہے یا نہیں؟ بڑا جاگتا ہوا مجمع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا تھا۔ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ پورے قرآن کے برابر کا وزن رکھا ہے سورہ الحمد کا۔ لَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے سورہ الحمد اور قرآن دو چیزوں کو ہم نازل کر رہے ہیں، پورا قرآن ایک طرف اور 7 آیتوں والا سورہ ایک طرف۔ اور وہ جو قرآن کا ہم وزن سورہ ہے اس کے پہلے الفاظ حضرت ابو طالب کے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ کلام کسی اور کا ہو مگر اللہ کو اتنا اچھا لگے کہ اللہ اسے قرآن بنا دے۔ اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ الفاظ سرکار دو جہاں کے ہیں اور قرآن کا عنوان رکھتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محشر میں رحمت للعالمین شکایت کریں گے۔ شکایت اور رحمت للعالمین، دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ جو رحمت للعالمین ہے وہ شکایت کیوں کرے گا؟ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک ہوتا ہے، قرآن پہ شک نہیں کیا جائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور نبی مکرم قیامت میں جب شکایت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اتنا سنگین ہے جو رحمت للعالمین بھی شکایت کرے۔ اب آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ شکایت یہ ہوگی کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جسے مفسرین میں اور خاص طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے اس زاویے سے لیا کہ نبی شکایت کریں گے قرآن نہ پڑھنے والوں کی۔ قرآن کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، یعنی طاق میں رکھ دیا تھا، یعنی جزدان میں رکھ دیا تھا، یعنی انہوں نے باکس میں اور صندوق میں رکھ دیا تھا، قرآن کو دور کر دیا تھا، قرآن سے استفادہ نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، گویا یہ سمجھ میں آنے والی بات۔ مگر عزیزان گرامی، نبی مکرم کے زمانے میں اور آپ کی رحلت کے بعد اور دور گزرنے کے بعد جتنے مسلمان تھے اتنے ہی لوگ تو قرآن پڑھتے نا، اور آج جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی پڑھیں گے۔ تو آپ ذرا مقدار بنائیے کہ زیادہ پڑھنے والے کون سے دور میں؟ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کثرت سے چھاپی جاتی ہے، کثیر الاشاعت کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ واحد کلام ہے جسے حفظ کیا جاتا ہے۔ اس پاکستان میں 1000 سے زیادہ تو شیعہ حافظان قرآن ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت کے ہاں حافظان قرآن ہے۔ اس وقت قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اب پڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا تو قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوگا نا۔ تو یعنی کیا معلوم کہ قیامت آنے سے پہلے سب قرآن پڑھنے لگ جائیں؟ مگر یہ تو آیت ہے، یہ تو ہونا ہے کہ قیامت میں نبی جب شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو تنہا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا، تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ قرآن جو مصحف ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں نبی شکایت کریں گے۔ بات تو کچھ اور ہے۔
بات یہ ہے کہ نبی کہیں گے میں نے اسے علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے تنہا کر دیا۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے، مجھے اندازہ ہے یہ 3-4 گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سب علیحدہ علیحدہ ٹائم بتا رہی ہیں۔ تو جی وہ جو بڑی گھڑی لگ رہی ہے وہ صحیح ٹائم بتا رہی ہے۔ آپ کی بیداریاں بتائیں گی کہ ابھی ویسے بھی علی والوں کی زندگی میں شام نہیں آتی۔